یا اللہ یا رحمان یا رحیم. میرا سوال سر یہ تھا کہ آپ یہ جو لفظ حکمت ہے اس پہ روشنی ڈال دیں. حکمت پہ اچھا دیکھیں، موجودہ زمانے میں حکمت ایک عام طور پہ استعمال ہونے والا ایسا ایک لفظ ہے جس نے طب کے ساتھ ریپلیس ہو گیا، جو اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، حکمت سے مراد تھی دانائی، وزڈم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ دونوں چیزوں کو بیک وقت ہمیں الگ کرنے کی ضرورت پڑے گی. ایک ہے حکمت اور ایک ہے طب. ٹھیک ہے، تو سوال میرے خیال میں یہ بنتا ہوا مجھے لگ رہا ہے کہ طب، حکمت اور طب میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، حکمت مکمل دانائی کو ڈسکس کرتی ہے، طب معالجات کو ڈسکس کرتی ہے. ٹھیک ہے، علاج معالجے کے جتنے شعبے ہیں وہ جب ایک جگہ پہ یکجا ہوتے ہیں وہ طب کہلاتی ہے، اور دانائی کے جتنے شعبے ہیں جس میں طب بھی شامل ہے وہ حکمت کہلاتی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کم و بیش 1.25 انبیاء بھیجے، 1,24,000. اور عموماً 1,24,000 پیغمبر جب ہم کہتے ہیں یا 1.25 کی جب اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے تحاشا، بے شمار. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، تقریباً 512 یا 16 سال کا وقفہ ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے چلے جائیں آپ تو ابراہیم علیہ السلام تک کا زمانے کا بہت بڑا فاصلہ ہے. اچھا، اس زمانے میں بھی بہت سارے حکیم آئے. ٹھیک ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے بھی بہت سارے حکیموں کے نام سے لوگ واقف ہیں. مطلب یاد ہسٹری میں تقریباً وہ زمانہ بھی آ ہی جاتا ہے اگر ہم زبردستی بھی لائیں، ورنہ یاد ہسٹری کا مطلب ہوتا ہے 5,000 سال. تو کم و بیش 5,000 سال کے قریب یہ زمانہ بنتا ہے. لیکن کچھ شخصیات کے اشارے اس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پیچھے سے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب توجہ جو دینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ محنت قرآن میں حکمت کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا. تو قرآن کے نزول سے پہلے پیچھے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے تک بھی یہ ایک ایسا زمانہ تھا جو فلسفے کا زمانہ بھی تھا. اور وہ زمانے کے جو حکیم جن کو کہا جاتا تھا، اپنے نام سنے، ارسطو، ارسطاطالیس، اسقلیبوس. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ارسطو کے شاگرد تھے، کچھ دوسروں کے شاگرد تھے. گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ خود یا تو نبی یا پیغمبر ٹائپ کے کچھ لوگ تھے جو 1.25 کا اشارہ ملتا ہے، یا ان کے شاگرد وغیرہ تھے، ان کے صحابہ تھے یا ان کے شاگرد وغیرہ تھے. تو ظاہر ہے جب آپ تاریخ آگے کی طرف سفر کرتی ہے تو وہ بدلتی چلی جاتی ہے، تو ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بہت زیادہ معلومات نہیں. بہرحال یہ گمان کے اوپر ہے. تو ان کی بہت ساری باتیں آج تک ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہ ارسطو نے یہ کہا تھا، بکرات نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی بڑی حیثیت تھی اور انہوں نے انسانی لائف سٹائل کو براہ راست متاثر کیا اور اس کو ڈسکس کیا. ان کی بہتری بھلائی کے لیے بہت سارے اپنے نظریات پیش کیے. کچھ قبول ہو گئے اور کچھ قبول نہیں ہوئے. کچھ کے اوپر قبول ہونے کے بعد کچھ پہ عمل کیا گیا،
تو بہت فوائد ملے, کچھ کے اوپر نقصانات بھی اٹھانے پڑے. لیکن مختصر یہ کہ اس زمانے تک حکمت اور حکیم کی بہت اہمیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ لفظ استعمال کیا تو عرب کا معاشرہ خاص طور پہ, اور جب یہ آیتیں جب باقی معاشرے میں بھی پیش کی گئی تو وہ حکمت سے واقف تھے کہ ہاں ایک حکیم ہوتا ہے, ایک حکمت ہوتا ہے. تو ان کو یہ موازنہ کرنے میں آسانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا حکیم جن کو دانا کہتے ہیں, جن کے پاس تمام علوم کے خزانے ہوتے تھے. پہلے زمانے میں کیا تھا کہ حکمت اور حکیم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جو تمام علوم سے واقف ہوتا تھا, مکمل عبور رکھتا تھا, چاہے وہ فن طبابت ہے, فن طباعت ہے, یا موسیقی ہے, یا زندگی کے باقی معاملات. جب وہ اس سے متعلقہ اپنے نظریات پیش کرتے تھے یا اس سے لوگ مستفید ہوتے تھے تو ان کے اندر ان کے لیے عزت اور مقام جو کچھ فرماتے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی, موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی, ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی, رسول اللہ کے حوالے سے بھی کہہ لیتے ہیں کہ جہاں 2-3 باتیں ڈسکس ہوتی ہیں تو وہاں ایک بڑی اہم بات ڈسکس ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے کیا تھا کہ 2 چیزیں کامن ملیں گی, باقی اور بھی ہے لیکن کامن, کتاب کا علم اور حکمت. ٹھیک ہے, مطلب وہ کتاب جو الہامی کتاب, ایک اس کا علم دیا, اور جو اللہ کی طرف سے پہلے بھی آتی رہی ہے, تورات زبور انجیل سے سب لوگ واقف ہیں, اور آخر میں قرآن پاک. اور نمبر 2 وزڈم, دانائی. ابراہیم علیہ السلام بھی دانا کے طور پہ سامنے آئے, اس میں اس کی اہمیت تھی. ان کے شاگردوں میں سے مختلف شعبے بن جاتے تھے, کوئی ماہر فلکیات بن گیا, کوئی ماہر معالجات بن گیا, کوئی ماہر فراں بن گیا. تو چونکہ ان کا واسطہ حکیم کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ حکمت والا طبیب, وہ حکیم والا ماہر فلکیات کہتے کہتے وہ بات اس طرف آ گئی کہ حکیم طبیب کو ہی حکیم کہا جانے لگ گیا. نہ صرف یہ کہ قدیم زمانے, یہ اس زمانے میں, بلکہ رسول اللہ کے زمانے کے آس پاس بھی یہ حکیم سے مراد طبیب ہی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا حکمت اور حکیم کے بارے میں کچھ معلومات. اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ لیں آپ, آج بھی ہے, فلسفہ تو ہے ہی ہے, لیکن ماہر جو طبیعت ہیں, فزیشین جو آئے, کیمسٹری میں دیکھ لیں آپ, وہ اب ایک الگ شعبے بنتے چلے گئے اور یہ بالکل الگ ہوتے چلے گئے. لیکن اس کی یہ پہلے یہ سارے شعبے ایک شخص کے اندر, ایک ہستی کے اندر ہوتے تھے. وہ حکمت, اس کے بارے میں اللہ کہتے تھے حکمت عطا کی. اب اس حکمت کے یہ مختلف شعبہ جات آ گئے, اس میں سے ایک طب آ گیا. طب میں بڑے بڑے نام ہیں, ابو علی سینا کو کون نہیں جانتا, تبا تابعین کے شاگردوں میں سے ہیں, اور بہت بڑے بڑے نام آپ اطباء کا نام سن لیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی بہت سارے علوم سے ان کو عبور حاصل ہوتا تھا. اس زمانے کے لیے بھی جو لوگ حکیم استعمال کرتا تھا وہ صرف معالجات سے واقف نہیں تھے. وہ علی سینا سے موسیقی کے سر تک ایجاد کی, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. کیمسٹری کے بہت ماہر تھے وہ. سلفیورک ایسڈ وہ علی سینا کی ایجاد ہے, اور کہا جاتا ہے سلفیورک ایسڈ سے زیادہ اہم بات یہ تھی وہ جو برتن انہوں نے ایجاد کیا تھا جس میں سلفیورک ایسڈ پہلی مرتبہ پریزرو کیا گیا. ہمارے یہاں اس کو آج شیشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو یہ ہو گیا حکمت کے بارے میں میری گزارشات. اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتے, ہم الگ سے کریں گے بھی انشاءاللہ جب موضوع قرآن کے اوپر بات کریں گے نا, موضوعات کے قرآن پہ رمضان کے درمیان, اس میں ایک موضوع ہم رکھیں گے یہ حکمت, کہ حکمت کیا ہے. طب کی بات نہیں کر رہے, حکمت. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ کے لیے جواب کافی ہے. جی کوئی اور نیا, نیکسٹ اگلا سوال.
سر میرا سوال بھی اس سے متعلق ہے کہ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ ہم نے اس بندے یعنی لقمان کو حکمت عطا کی. کیا یہ حکمت سے مراد طب ہے یا عقل یا دانائی ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا، بڑا میں کہوں گا بڑا بارمحل سوال ہو گیا کہ لقمان حکیم کو اتنی حیثیت تھی. اس پہ اختلاف ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کی حکمت اور دانائی کے اتنے چرچے تھے کہ قرآن تک نے ان کو عزت بخشی ہے اپنے پاک کلام میں جگہ دے کے. اس کا مطلب حکمت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے، اور لوگوں کے یہاں بھی یہ بات بڑی اہم ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، میرا گمان یہ ہے، اس کو استعمال کیا تاکہ اللہ نے فرمایا ہوا قرآن میں کہ میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں. جب میں مثالیں دینے پر آتا ہوں تو میں مچھر کی مثال بھی دیتے ہوئے نہیں رکتا، نہیں چوکتا. تو اسی طرح لقمان حکیم بھی ایک مثال ہے کہ حکمت اور دانائی کا منبع، حکمت دانائی کا ایک سمبل تھے. اور جب وہ ظاہر یقیناً جب یہ لقمان حکیم سے متعلقہ بات کسی سامنے رکھی گئی ہوگی تو وہ اتنے میرے خیال میں اس وقت بھی اتنے عام مشہور تھے کہ انہوں نے ان کی باتوں کو اہمیت دی ہوگی. تو بالکل حکیم لقمان، ہو سکتا ہے ان کا تعلق طب سے بھی رہا گیا ہو، لیکن قرآن میں اس کے کوئی واضح اشارے نہیں ہیں. لیکن حکیم اور طب کا میں نے کہا تعلق یہ ضرور بن رہا ہے کہ مکمل لائف سٹائل کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل طب یونانی، اور جیسے میں نے پہلے عرض کی طب اسلامی جدید اور طب اسلامی اور طب قدیم دونوں مکمل لائف سٹائل کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ پرورش پایا اس نے انبیاء کے زیر سایہ. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کو حکمت اور دانائی تو دی ہے. بالکل ممکن ہے کہ چونکہ حکیم کے لیے جب لفظ آتا تھا تو وہ طب کے علم سے ضرور واقف ہوتا تھا، تو ان کو یہ علم بھی یقیناً ملا ہوگا. میرے خیال میں یہ جواب آپ کو مطمئن کرے گا. جی سر. جی نیکسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام شبیر عظیمی ہے اور تعلق میرا پشاور سے ہے. سر میرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں طبی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کو طب کا علم تھا یا نہیں تھا، یا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ دیکھیں شبیر بھائی، ہم جانتے ہیں کہ انبیاء جب آتے ہیں تو وہ، میں نے بھی آپ کو ایک حکیم کی تعریف کر دی اور اس میں جب حکمت کا اشارہ دیا اللہ نے تو اس میں طب بھی یقیناً وہ بھی تو زندگی کے اہم ترین مسائل کا حصہ ہے نا. بقائے انسانی حیات کو قائم رکھنے کی بقا کے لیے جو باقی علوم ہیں اس میں طب بھی بہت اہم حصہ ہے. تو حکیم تو ظاہر ہے تمام انبیاء کے ساتھ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاروں کنایوں میں بھی اور واضح باشفاف الفاظ میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اور ان کو کتاب کا علم دیا اور ان کو حکمت کا علم عطا کیا. حکمت دی، حکمت کا علم نہیں، حکمت عطا کی. سیدنا حضور علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تو مشہور تھے، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے ان کو اللہ شفا کر دے دیتا تھا. اور پیدائشی اندھا، دیکھ لیں یہ بہت مشکل، آج کے دور میں بھی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی بہت یہ مشکل بات ہے کہ پیدائشی اندھے کو آنکھوں پہ جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی لوٹ آتی. قرآن میں یہاں تک ان کے بارے میں یہ درج ہے. تو آگے اور بھی بہت کچھ ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ہو گیا معاملہ. اب آ جائیں آپ سیدنا حضور علیہ السلام کی طب. دیکھیں وہ سیدنا حضور علیہ السلام ایک ایسی ذات مبارکہ ہیں کہ وہ تمام علوم کا خزانہ پہلے سے ساتھ لے کر آئے. وہ پیدائشی نبی بھی ہیں، یہ بھی ہمارا یقین ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو جب وہ نبی
پیدائشی رسول جب آتے ہیں تو ان کے اندر تمام کے تمام علوم موجود ہوتے ہیں، اس میں ایک حکمت بھی ہے، ٹھیک ہے، حکمت کے اندر طب بھی شامل ہے. تو اس لیے یہ پوائنٹ تو واضح ہو گیا، یہ نقطہ کلیئر ہو گیا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھی طب لے کر آئے، نمبر 1. نمبر 2، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک ایسے جلیل القدر خاندان سے تھا جن کے ذمہ کعبۃ اللہ کی حفاظت اور اہتمام و انصرام تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جن کے ذمہ یہاں پہ آنے والے اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھنا تو تھا. اس میں خالی کھانا پینے کا اہتمام نہیں تھا، وہ یقیناً ان کے علاج معالجات بھی کرتے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورثہ طب کا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں چلا آ رہا ہوگا. اس کے کچھ شواہد بھی ملتے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ گمان اور پکا ہو رہا ہے. جبکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشکل ترین طبی گتھیوں کو جن الفاظ سہل الفاظ کے استعمال کے بعد سلجھایا، جو آہستہ آہستہ کھلتے 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 آج کے اس دور میں دیکھیں، ابھی کورونا کے دوران کلونجی بہت ڈسکس ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جن ادویات کا سلیکشن کیا علاج معالجے کے لیے، وہ ایک طبیب کی حیثیت سے میں واقف ہوں کہ یہ بہت ہی لاجواب اور بہت ہی ناپید طریقہ کار تھا جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ آپ غور کریں گے، ادویاتی اشیاء رسول اللہ نے بہت شاذ استعمال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور غذا کی درستگی پر دیا، ٹھیک ہے، اپنے اعمال سے بھی ظاہر کیا اور اپنے کلام سے بھی بیان کیا کہ کون کون سی اشیاء آپ کو فائدہ دیتی ہیں. یہ تلبینہ وغیرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کھجور کے بارے میں، شہد کے بارے میں، یہ وہ باتیں ہم کر رہے ہیں جو عام فہم ہے اور عام لوگ اس کو جانتے ہیں. کدو ہو گئے. تو ایک تو یہ ہو گیا. ایک ہو گیا جب آپ اس کا رخ کر لیں ادویاتی مرکبات کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ادویات کو منتخب کیا ہے جن کے اندر ادویاتی اثرات کم ہو اور غذائی اثرات زیادہ ہو، جن کو ہم دوائے غذا کہتے ہیں. کچھ کو ہم غذائے دوا کہتے ہیں، مطلب ہوتا ہے کہ غذا اصل میں وہ غذا ہے لیکن ادویاتی اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہو گیا، جیسے انڈا یا اور بہت ساری چیزیں. لیکن باقی دوسری چیز جو دراصل ادویات ہیں لیکن غذائی اجزاء بھی اس میں پائے جاتے ہیں، جیسے تلبینہ، جیسے کھجور، ٹھیک ہے. کچھ ادویات جو رسول اللہ نے سلیکٹ کی وہ صرف ادویات ہیں جو غذا میں استعمال نہیں ہوتی لیکن اس میں بہت کم مضر اثرات پائے جاتے ہیں، جیسے کلونجی. تو اتنی بھرپور قسم کی گرفت یہ بتا رہی ہے، اشارے نہیں دے رہی، واضح طور پہ بتا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوت کے جو علوم منتقل ہوئے اس کے اندر طب ایک حصہ ہے، اور حکمت تو پوری حکمت تو ان کا خاصہ تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آج کل کی بھی جو طب ہے اور جس کے بعد لوگ حکیم کہلانا شروع ہوئے، وہ ہے صحابہ کرام کی کہ نے جب علوم سیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے اندر یہ طب نبوی بھی شامل تھی. خالی عام صحابہ نے ہی نہیں سیکھے یہ علوم، پھر خاص اطباء جو تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، انہوں نے بحیثیت حکیم، بحیثیت طبیب اس فن کو اور سیکھ کے آگے گئے اور اپنے شاگردوں میں پھیلایا. آج آپ کے پاس طب جو اسلامی موجود ہے وہ طب نبوی کے فرقان کے ذریعے درست کی گئی طب یونانی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہسٹری کی کتابوں میں، میڈیکل کی ہسٹری کی کتابوں میں لفظ آتا ہے کہ جب عرب آئے، وہ عرب کون تھے؟ وہ وہی صحابہ کرام تھے. میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جب عرب آئے
انہوں نے آ کے ان علاقوں میں یہ تبدیلیاں کی. ٹھیک ہے, تو وہ عرب کون تھے؟ وہ صحابہ کرام یا ان کے شاگرد تھے. وہ جب انڈیا ان کے شاگرد پہنچے, یا ہو سکتا ہے صحابہ کرام پہنچے ہوں, تو انہوں نے یہاں پہ رائج, اگر آیورویدا تھا وہ تو متروک ہو چکی تھی, گم گشتہ حالت میں تھی, اس کے جو باقیات تھے اس کو چیک کیا طب نبی کی روشنی میں, جو درست اور بہتر اجزاء اور پورشن تھے ان کی طب کے, اس کو درست کیا, اس کو اپنی طب میں شامل کر لی, یا ان کی طب کو درست کر کے اس کے اندر طب نبی شامل کروا کے ان کو درست کر کے ان کے حوالے کیا. ایسے آگے بڑھتے چلے گئے اور چائنا تک گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جانتے ہیں مزار شریف وہاں پہ موجود ہے چائنا کے اندر, بلکہ اس زمانے کی ان کے ہاتھ کی قائم کہتے ہیں کہ مسجد بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب وہاں پہ صحابہ کرام گئے تو وہاں پہ انہوں نے وہاں کی موجود لوکل جو طب تھی, چائنیز طب, آج کل جس کو ہم TCM کہتے ہیں, ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن, وہ بھی گم گشتہ تھی, وہ بھی گم ہو چکی تھی, کچھ اجزاء لوگوں کے خیالات میں رہ گئے تھے, تو اس کو بھی صحابہ کرام نے ہی درست کر کے ان کے حوالے کیا. اور آج کی میں یہ کہوں گا کہ آج کل کی جتنی طب کی کوئی بھی شکل ہے, چاہے وہ ماڈرن سائنس ہی کیوں نہیں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی خیرات ہے, اور وہ صحابہ کرام کی جوتوں کے صدقے ان کو عطا ہوئی ہے, اور ان کی ان کرم اور مہربانیوں کے سبب آج ہم ان سب چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں, چاہے وہ طب یونانی یا حکمت جس کو آپ کہتے ہیں ہے, چاہے ہومیوپیتھک ہے, چاہے ماڈرن ایلوپیتھک سائنس ہے, چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, یا ویدا آیورویدک سائنس ہے, یا دنیا میں کہیں پر کچھ بھی ہے. میرا یقین بھی ہے, میرا مشاہدہ بھی ہے, میری تھوڑی سی تحقیق بھی ہے, اور میرا ایمان بھی ہے. اس کو ہاتھ, اس طب کو یقیناً صحابہ کرام کے لگے ہیں, اور صحابہ کرام کے ہاتھ لگنے سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت سے اور ان کی ذہن کی بدولت وہ طب ان تک پہنچی. میرے خیال میں آج کا جواب آپ کے لیے آپ کو مطمئن کرے گا. اب کافی ہے یا اور کوئی ہے کیا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ سر آپ کا, کافی تفصیل سے آپ نے جو ہے وہ بھائیوں کے سوالوں کا جواب دیا. تو آج کے سیشن کا اختتام اس پر کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں مزید پھر بات. سب کا بھی شکریہ صحیح, آپ سب کا شکریہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم.